شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ ایک روز جناب بہلول ابو حنیفہ کے مدرسے کے قریب سے گزرے، دیکھا کہ وہ اپنے شاگردوں کو درس دے رہے ہیں۔ یہ جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئے تاکہ ان کے درس کو سن سکیں۔ چنانچہ وہ دوران درس کہنے لگے، شیعہ کے امام جعفر صادق علیہ السلام کچھ ایسے مطالب بیان کرتے ہیں جن کی طرف میں آج متوجہ ہوا ہوں کہ وہ سب کے سب باطل ہیں، اور میں ان میں سے 3 باطل مطالب کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا نہ دنیا میں نظر آتا ہے نہ آخرت میں نظر آئے گا۔ یہ قول صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ کوئی شے موجود ہو اور پھر وہ نظر نہ آئے۔ یہ نظریہ باطل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بندہ جو بھی کام کرتا ہے وہ اپنے اختیارات سے کرتا ہے، جبکہ ہمارے نزدیک صحیح عقیدہ یہ ہے کہ بندہ مجبور ہے اور اپنے کام میں با اختیار نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم اپنے بندوں کے وسیلے سے تمام اعمال خود انجام دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روز قیامت شیطان کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ یہ نظریہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہے اور جہنم بھی آگ ہوگی۔ بھلا آگ کو کیسے اذیت و تکلیف پہنچا سکتی ہے؟ حضرت بہلول یہ سب سن رہے تھے، فوراً مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھایا اور بڑے زور سے جناب ابو حنیفہ کی پیشانی پر دے مارا۔ خود بھاگ کھڑے ہوئے۔ ابو حنیفہ کے شاگرد دوڑے اور انہیں پکڑ لیا اور ابو حنیفہ کے ساتھ انہیں خلیفہ کے دربار پیش کیا۔ ابو حنیفہ نے بہلول کی شکایت کرتے ہوئے کہا، اس نے مجھے زخمی کر دیا ہے، جس سے مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ اور کہنے لگے، اگر یہ سچا ہے تو ان سے کہیں کہ یہ ہمیں درد دکھائے۔ ابو حنیفہ نے کہا، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہیں درد دکھاؤں؟ بہلول کہنے لگے، جس طرح تمہیں درد ہے لیکن نظر نہیں آ سکتا، اسی طرح خدا موجود ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو انسان افعال کے انجام دینے میں خود مختار نہیں ہے، بلکہ وہ جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ تو یہ ڈھیلا میں نے نہیں مارا، بلکہ خدا نے تجھے مارا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ اور اس کے علاوہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور جہنم بھی آگ ہوگی، اور آگ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اے ابو حنیفہ، تم مٹی سے بنے ہو، جس طرح آگ کو اذیت نہیں دے سکتی، اس طرح مٹی کو کیسے اذیت دے سکتی ہے؟ لہٰذا تمہیں درد نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس پر ابو حنیفہ لاجواب ہو گیا اور بہلول خیر و سلامتی کے ساتھ خلیفہ کے دربار سے واپس آ گئے۔